الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. درود شریف کے متعلق ہمارا ٹاپک چل رہا تھا. آج کا جو ہمارا سبق ہے بیان کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مفہوم اور ایک دو باتیں جو اس درس میں سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں نماز وغیرہ نہ پڑھیں، عبادات کچھ اتنی خاص نہ کریں، مال ہے لیکن زکوٰۃ نہ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہماری سفارش کر دیں گے، تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے. سفارش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، لیکن یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ کس کی سفارش کرنی ہے اور کس کی نہیں. ایک شخص نماز بھی نہ پڑھے، اس کے پاس مال ہے، زکوٰۃ بھی نہ دے، عبادات بھی نہ کرے، اور اس کے گمان میں یہ رہے کہ میری سفارش ہو جائے گی، تو یہ صرف اور صرف اس کا گمان ہی ہے. کیونکہ جو نماز پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سفارش کریں گے کہ اے اللہ، اس نے نیکیاں کی ہیں تو اس کو معاف کر دیں. تو لیکن ہمیں بھی ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اب ہمارا اپنا عمل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، تو ہمیں سب سے پہلے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنی چاہیے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو تو رخصت ہے. تو سب سے جو مین عبادت ہے ہماری، جو ہمارے دین اسلام کا سب سے مین کریکٹر، سب سے مین رکن ہے، وہ ہمیں لازمی طور پہ ادا کرنا چاہیے. تو آگے میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا. یہ تو ہوگی قیامت والے دن. اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کے اوپر رحم کے لیے. فرشتے فرمائیں گے اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما. تو تب تک اس کے اوپر رحمتیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، جب تک وہ درود شریف پڑھتا رہے گا. اور یہ اس حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب اس شخص پہ ہے کہ وہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے. اگر وہ زیادہ پڑھتا رہے گا
تو فرشتے ہر ٹائم اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اگر وہ کم پڑھے گا تو فرشتے بھی اس کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اگر ہم جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتے ہیں تو ہمیں اس حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صبح کے ٹائم 10 مرتبہ اور شام کے ٹائم 10 مرتبہ جو درود شریف پڑھے گا تو اس کے لیے میں سفارش کروں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کئی دروس میں کہا کہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک درود شریف پڑھتا رہنا چاہیے، رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیں، صبح اٹھتے ہیں تب پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ اس طرح کے جو ورد ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، زیادہ لمبے بھی نہیں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنا خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں کہ بیٹا درود شریف تو ہر چھوٹے چھوٹے بچے کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا؟ ہم سکھاتے ہیں بیٹا یہ پڑھو تو سب کچھ سکھاتے ہیں، اسکول کا بھی سکھاتے ہیں، تو زیادہ دین کے متعلق بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ درود شریف ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ آیت الکرسی ہے، اس کے متعلق بھی بتایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی پڑھتے رہیں گے، بچوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور ان کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو اسی لیے خود بھی کریں اور بچوں کو بھی کرائیں۔ تو یہ درود شریف کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبح شام درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔